اردو ایکسپلین کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ خرلس عثمان سیریز ایپیسوڈ 188 پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں عثمان صاحب کہتے ہیں صوفیہ منگولوں کے خلاف اتحاد چاہتی ہے، اس کی نیت خالص ہے یا نہیں یہ ہم کل کاراکول پر قبضہ کرنے کے بعد جان پائیں گے۔ اگر اس کی نیت واقعی خالص نکلتی ہے تو ہم الگچار کے خلاف اس کے ساتھ ایک عارضی اتحاد قائم کریں گے۔ پھر گتائی کہتا ہے اگر اس کے بعد صوفیہ نے اتحاد کے بارے میں اپنا خیال بدل لیا تو شاید آپ دوبارہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ جبکہ باہر علاؤدین اپنی خاتون گونجا سے کہتا ہے خاتون جلدی تیاری مکمل کرو، ہم کل صبح روانہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے علاؤدین روانہ ہو جاتا ہے اور گونجا بھی اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ پیچھے سے فاطمہ پریشانی کے عالم میں بالا سے کہتی ہے ماں میری بہن کا کیا ہوگا، ہم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اس دوران عثمان صاحب غصے میں خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے لے آؤ۔ انہیں دیکھ کر بالا کہتی ہے عثمان تم کیا کر رہے ہو، تم نے میرے بیٹے کو بھیج کر میری بیٹی کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ اور وہ عثمان کی طرف دوڑتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان، لیکن عثمان بغیر کچھ کہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالا کہتی ہے الجا کو لے آؤ۔ سپاہی الجا کو لے کر آتا ہے اور بالا بھی سوار ہو کر عثمان کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کھوجا صاحب اور حسن صاحب کچھ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں ہمارے لوگ راستے میں ہیں۔ کھوجا صاحب اللہ عثمان صاحب سے راضی ہو، انہوں نے ہمیں وطن دیا، ہماری حفاظت کی، بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ کھوجا صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب صرف ایک سردار نہیں بلکہ ترک ریاست کی عقل و فہم کے وارث ہیں، وہ روایت اور اخلاق سے واقف ہیں، اس لیے ان کا در سب کے لیے کھلا ہے۔ حسن صاحب کہتے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں، جب ہمارے لوگ محفوظ پہنچ جائیں گے تو ہم بھی عثمان صاحب کے راستے میں شامل ہو جائیں گے۔ ادھر گلاڈیوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو راستے میں ہوتے ہیں اور ہرسٹو کو بتاتا ہے کہ یہ کھوجا صاحب کے اور حسن صاحب کے لوگ ہیں جنہیں عثمان صاحب نے اپنی زمین پر آباد ہونے دیا ہے۔ گلاڈیوس کہتا ہے میں عثمان کے جسمانی شکل اختیار کرنے سے پہلے ان کے گوشت اور ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور فوراً اس کے اشارے پر تیر انداز تیر برسانے لگتے ہیں۔ بدن سپاہی ان ترک قافلوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ رسٹو کہتا ہے یہ خبر عثمان کو پاگل کر دے گی۔ گلاڈیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے اسے پاگل ہونے دو، اسے اس کے غصے سے اپنا غلام بنا لوں گا۔ ادھر عثمان صاحب اور بالا میدان میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالا مسلسل عثمان کو پکار رہی ہوتی ہے۔ عثمان ایک جگہ گھوڑا روکتے ہوئے نیچے اترتے ہیں۔ بالا بھی اتر کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آپ علاؤدین کو کیسے جانے دے سکتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں کسی بات پر راضی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ وہ جانا چاہتا ہے تو میں نے جانے دیا۔ بالا کہتی ہے وہ اقتدار کی جنگ سے ڈر رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ راستہ کمزور دل لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بالا کہتی ہے وہ کمزور دل نہیں ہے، اس کی خاموشی دل کے زخموں کو ظاہر کرتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں صرف باپ ہی نہیں ریاست کا سربراہ بھی ہوں، مجھے صرف اولاد کا غم نہیں، مجھ پر ریاست کا بوجھ بھی ہے۔ بالا پوچھتی ہے کیا ریاست کا بوجھ اولاد سے زیادہ ہے؟ پھر وہ کہتی ہے آپ نے صرف علاؤدین اور حلیمہ کو نہیں بلکہ مجھے بھی قربان کر دیا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ریاست کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ سن کر بالا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب کھوجا صاحب کا ایک سپاہی ان کے پاس واپس آتا ہے، وہ زخمی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم پر حملہ ہوا، انہوں نے سب کو شہید کر دیا، بچوں بوڑھوں سب کو۔ کھوجا صاحب کہتے ہیں اگر میں بدلہ نہ لوں تو میرا نام بھی کھوجا نہیں۔ سب گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قافلے کی جگہ پر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوتی ہیں اور بچے اپنی مردہ ماؤں کے لاشوں کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ کھوجا صاحب اور حسن صاحب یہ دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی کہتی ہے انہوں نے میری ماں کو بھی مار ڈالا، ہمارا کیا قصور تھا؟ کھوجا صاحب کہتے ہیں ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ اس دوران گلاڈیوس نمودار ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کھوجا صاحب کہتے ہیں میں تیرے جن کڈھاں، لیکن اس پر گلاڈیوس کہتا ہے باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں، اور کہتا ہے جاؤ عثمان کو بتانا کہ گلاڈیوس چوکی پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر وہ واپس جانے لگتا ہے اور جاتے ہوئے تیر انداز ترکوں پر تیر برساتے ہیں۔ حسن صاحب کہتے ہیں وہ جان بوجھ کر ہمیں چوکی پر بلا رہا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا منصوبہ بڑا ہے۔ کھوجا صاحب کہتے ہیں ہم جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو بتاتے ہیں ہم چوکی کو تباہ کر دیں گے۔ ناظرین اس قسط کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔